सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। ऐवान में अपोजिशन जमातों ने शदीद शोर शराबा किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तरमीम के हक में 64 वोट डाले गए, मुखालफत में कोई भी वोट नहीं आया। तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत के क़याम, जजेस के तबादलों के नए उसूल और आर्मी चीफ के ओहदे का नाम बदलकर कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस रखने की मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल, और साथ ही पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और जेयूआई के सेनेटर अहमद खान ने पार्टी पॉलिसी के बरक्स हुकूमत के हक में वोट दिया है, जिसको फ्लोर क्रॉसिंग काउंट किया जाएगा या नहीं, और उनका मौक़िफ़ क्या आया एक्चुअली ये वोट करने के बाद, इसके ऊपर भी डिस्कशन जरूर ही करेंगे। बिल्कुल, बात कर लेते हैं सीनियर तज़कियाकार एहतशामुल हक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर। सो कैसे समअप करेंगे सर कल जो कुछ भी हुआ इस्लामाबाद में, और 27वीं तरमीम मंजूर तो कर ली गई है, एंड बिफोर यू सम अप 27वीं मंजूर हुई है और 28वीं की बाज़गश्त भी हो रही है। दो बड़े अहम लोग जिनमें से राना सनाउल्लाह है, उन्होंने कहा है कि 28वीं भी हो सकती है। देखिए फैसल, बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल है जो हुकूमत की जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी, जो प्लान था, वो अकॉर्डिंगली वो हुआ। और इसमें एक थोड़ा सा मसला हुआ कि जब आपने देखा इरफान सिद्दीकी साहब की डेथ आज हो गई है और वो कल बीमार होकर चले गए थे, तो हुकूमत ने प्लान किया हुआ था, इनके पास एग्जैक्टली 95 का हाउस है, 65 वोट पूरे थे। तो नतीजतन ये जिस तरीके से इनकी डेथ हुई, अस्पताल चले गए, तो 64 इरफान सिद्दीकी के बाद इनके पास रह गए थे। ये दोनों बंदे तैयार थे, सबको इतला मिल गई थी कि ये अहमद खान साहब जेयूआई व जो है ना वो अपनी लॉयल्टीज चेंज करेंगे। ये अलग बात है कि डिफेक्शन क्लास के लिए उन्होंने कहा जी तो लागू होगी, पार्टी से निकाल दिया गया है। और सैफुल्लाह अबड़ो जो पीटीआई के हैं, अब तो पीटीआई आपने देखा फैसला, अब तो वहाँ पे सारे आज़ाद हैं, तो ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे। इन्होंने तो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे बिलावल भुट्टो के खिलाफ, फिर वापस ले लिए थे। तो इस लिहाज से 2 वोट्स का मसला था, वो आसानी के साथ हल हो गया। अब असल मसला यही है जो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है गिला शिकवा आपका भी हो सकता है। अभी 3 बड़े इश्यूज पे जिस पे बहुत कहा गया था कि काम होगा, वो भी आएंगे अमेंडमेंट, वो नहीं आएंगे। ये जिस तरह कहा गया था कि एनएफसी को रिव्यू किया जाएगा फॉर्मली, और उसके साथ ही ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो है इसको कम करके सूबों का जो बहुत ज्यादा 60% के करीब शेयर चला गया था उसको कम किया जाएगा, वो नहीं हुआ। इस तरह से हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर, ये जो डिवॉल्व होने के बाद सूबों के पास चले गए थे, दे वर प्लानिंग टू टेक इट बैक ताकि इस पे काम हो सके, वो नहीं हुआ। इसलिए कोई लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के वाले से कोई कार्रवाई करनी थी, वो नहीं हुई। नतीजतन ये कहा जा रहा है कि ये 28वीं जो आप पूछ रहे हो ना फैसल, 28वीं तरमीम आएगी और ये तीनों इश्यूज आएंगे। इसके लिए मेरा ख्याल है अब इन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पे हुकूमत को किसी तरीके से भी ये मैं अगर ये लफ्ज यूज करूँ कि वारा नहीं खाता कि ये एनएफसी का अवार्ड इसको वो रिव्यू ना करे, विजिट ना करे। हाँ, एक बात जो तय है, जो कल भी बात हुई थी कि इनिशियली 1000 रुपया जो है ना वो पूल करेंगे सूबे, क्लोज टू 1 ट्रिलियन रुपीज, ताकि वो डेट सर्विंग के अंदर काम आए और मोस्ट प्रोबेबली इसका ज्यादा उसके लिए दिफा के लिए आए। तो ये चीजें जो है ना ये तो हुकूमत ने करनी है। एक बात यह है कि हुकूमत ने स्टैब्लिश कर लिया अपनी 2/3 मेजोरिटी को, कोलिशन पार्टनर्स इंटैक्ट हैं, हुकूमत की यही कामयाबी है। पीपल्स पार्टी पे मिलन, जाहिर है ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इनको पता है कि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो पीटीआई का मुकाबला करना पड़ेगा। फिर बाकी छोटी पार्टियां आपने देखा, बीएनपी, एएनपी और एम2एम मुस्लिम लीग, काफ, इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। तो एज वी स्पीक अभी तक तो दे हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल, कोई इनको बड़ा इश्यू पेश नहीं आया। अब देखना ये कि इसके बाद आगे क्या होगा। अभी देखें असेंबली का इजलास कल बुला लिया उन्होंने, अब 2 दिन के बाद असेंबली में पेश हो जाएगी और लगता है कि 14 नवंबर से पहले ये कौमी असेंबली से भी ये 27 मंजूर कर ली जाएगी। कल क्या एहतशाम साहब इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाए नहीं कहा जाए, खैर बहरहाल सेनेटर सैफुल्लाह का तो ये आया है कि मैंने फील्ड मार्शल के लिए वोट किया है, और साथ ही साथ जेयूआई के सेनेटर अहमद खान ने भी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वोट किया। देखिए सादिया, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, सपोर्ट करने के बाद अपना सैफुल्लाह अबड़ो रिजाइन भी कर दिया। अच्छा, जेयूआई का जो मामला है उन्होंने तो कह दिया है, वफूर हैदी साहब, मौलाना वफूर हैदी जो नंबर 2 है उनके, मौलाना फर रहमान के जी हमने उनको निकाल दिया, तो हम ताजीबी कार्रवाई करेंगे तो वो डिफेक्शन क्लास लागू हो सकती है। लेकिन इसमें सादिया बड़े स्टैंड बट्स है, मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ कितनी देर लगती है। हमारे मुल्क में तो रवायात है कि 2018 के इलेक्शन की जो इलेक्शन पिटीशन है उनका अभी फैसला नहीं हुआ, फिर उसके बाद आगे आ जाए 2023 का नहीं, बहुत सारे पिटीशन का फैसला हो, तो ज़ाहिर है सिस्टम
ہمارا سلو ہے خرابیاں سسٹم کی، جب تک اوور آل ٹھیک نہیں ہوتی تو معاملات ٹھیک نہیں ہو گئے. ہاں البتہ جو پلسز ہیں وہ بھی فیصل بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں ایک سٹیج پہ اگر یہ مارکا نہ ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ تو یہ بڑا مشکل تھا فیلڈ مارشل کے لیے ان کو تعینات رکھنا اور باقی سروسز چیز کو اپنا کیا کہتے ہیں انہیں 5 اسٹار کا عہدہ دے دینا، تو یہ نہیں ہونا تھا جو الٹیمیٹلی ہو جائے گا ان کے لیے بھی. تو میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے تو وہ خواجہ آصف نے جو کہا ہے نا، اکثر کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم یہ پولیٹیکل ملٹری ایک الائنس ہے جو بڑا سکسیسفلی کامیاب ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہ کامیاب ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے کہ حکومت نے اپنے اہداف حاصل کیے. زیادہ افسوس ہوتا ہے پی ٹی آئی کا جس طریقے سے انہوں نے مظاہرہ کیا، کاپیاں پڑھی اور شارٹ آف گالی گلوچ انہوں نے سب کچھ کیا، بعد میں آ کے بھی بڑی باتیں کی. ان کا حق کیا کریں، پارلیمنٹ کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر اچھے طریقے سے ڈھنگ طریقے سے پیش کریں، جو نہیں انہوں نے پیش کیا. اب ان کا مسئلہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی لیجسلیشن میں آپ حصہ لیں، اور نئے فیصل آفریدی صاحب آ گئے ہیں، وہ دیکھیں وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا عجیب الزام لگایا وہ خود ہی پھنس گئے. وہی مسجدوں میں بھی جا کے لوگ چھپ رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں، وہاں پہ اسلحہ نکلتا ہے جو آپ نے مسجد رکھی ہے، تو انہوں نے چھاپا مارا وہاں پولیس پر اپنا گئے کتے شتے بھی لے کے. تو وہ تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان کو ڈھونڈنا. انہوں نے کہا جی مسجدوں کی بے حرمتی کر دی. اب جبکہ سب ان کو کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کے کہ کس طرح کے آپ چیف منسٹر ہیں، آپ جب سے آئے آپ نے ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، کابینہ کا اجلاس پراپر نہیں بلایا آپ نے، آپ کے بڑے سیریس نوعیت کے وہاں پہ مسائل ہیں، آپ کی حکومت نہیں چل رہی، کرپشن کی وہاں پہ انتہا چکی ہے، آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات، کابینہ کے اندر اختلافات ہیں، وہ ان کو چیز ٹھیک کریں. آن ٹاپ آف اٹ بھائی آپ کو جب مرکز بلاتا ہے، چاروں چیف منسٹر آتے ہیں، آپ آئیں مرکز ساتھ بیٹھیں، سنرجی بنے، مطلب وہ تو جان بوجھ کے ایک لڑائی کی طرف چل پڑے، تو نتیجہ ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور اس لحاظ سے دہشت گردی کی جنگ جو جس طرح کہا جاتا ہے لڑنے میں لوگ بھی شامل ہوں، وہ دقت پیش آ رہی. لیکن ایک چیز ہے احتشام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا مے بی جے یو آئی فیس کو چیلنج کرے گی، جائے گی سپریم کورٹ کا راستہ لے گی؟ دیکھیں سعدیہ، اب تو چیلنج ہونے والی بات ہی ختم ہوگی. دیکھیں نا، بات اگر آتی ہے پارلیمنٹ کی، آپ اور میں ہم کون ہوتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جب آپ بات کرتے ہیں سپرمیسی آف لا کی، کانسٹیٹیوشن کی، ایک وہاں سے ایک چیز پاس ہو کے آتی ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ابھی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی انہوں نے چیلنج کی ہے، وہاں سے بھی جو خبریں ہیں وہ بھی اس کی فیٹ نظر نہیں آ رہی. جو میری نظر میں سعدیہ سب سے اچھی بات ہوئی ہے نا، یہ 27ویں آئینی ترمیم، اس میں کہا گیا تھا کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے، جس پہ سب نے دستخط کیے، عمران خان نے، جے یو آئی نے، سب نے. مجھے یاد ہے جب 2006 میں یہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، تو 1-1.5 ہفتے کے بعد وہاں پہ ایک ملینیم ہوٹل لنڈن میں فیصل ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں سارے پاکستانی گئے تھے، اور انہوں نے سب نے جا کے انہوں نے سائن کیے تھے، بشمول عمران خان نے، جے یو آئی کے لیڈر نے اور باقی لوگوں نے. تو یہ تو بننی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 22 لاکھ کیسز ہیں، 60,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات جب آ جاتے ہیں تو عام آدمی کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اب بے شمار لوگوں کی لٹیگیشن ہے، جو زمینوں کو اجازتوں کے مسئلے ہیں، قتل و غارت ہے، قبضہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. احتشام صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں اب سر، کیونکہ میں کہتا ہوں نا تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور میں نے اگلا سوال لکھ کے ہی رکھا ہوا تھا جو آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہہ دیا، لیکن میں آپ کے تجربے کے آگے جسارت کر رہا ہوں وہ سوال اس کو ریفریز کروں. جیسے آپ نے بات کی وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور ججز کے تبادلے تعیناتی کے حوالے سے اس میں بات ہوئی ہے، تو کیا یہ ہیلپ فل ہوگا، واقعی ہیلپ فل ہوگا جو کیسز کا بیک لاگ ہے ہمارے یہاں عدالتوں میں اس کو حل کرنے کے لیے؟ بیکاز کیسز کا بیک لاگ تو نیچے تک ہے نا، آپ کی جو لوور کورٹس ہے وہاں تک ہے. تو بہت سے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ لوور کورٹس کو نہیں چھیڑا آپ نے اس معاملے میں، بٹ صرف اوپر جو ہے آپ نے رد و بدل کی ہے. سو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو مجھے لگتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے فیصل آپ کا کہ نچلی سطح پہ جو عدالتیں ہیں، میجسٹریٹ ہے، پھر ججز ہیں، پھر سیشن کورٹ آتی ہے، وہاں پہ اتنا کام نہیں ہوا. لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹس پہ بہت کیسز ہیں، ٹھیک ہے نا، چاروں ہائی کورٹس پہ بہت کیسز ہیں، 70% سے زیادہ وہاں کیسز چل رہے ہیں، کچھ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا 2 وقفوں کے بعد عام طور پہ آپ دیکھ لیں مرڈر کا کیس تھا، سیشن کے بعد اس نے ہائی کورٹ میں آنا ہے، تو وہاں بہت زیادہ تعطل ہوتا تھا. اب کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ بھی ٹھیک ہے ان کا اچھا. پھر حکومت نے ایک لا بنا دیا ہے کہ جو کیس جہاں پہ آئے گا باری کے اوپر سنا جائے گا. اب دیکھیں جب باری پہ سننے والی بات ہے تو ایک آدمی اٹھتا ہے کہتے تھی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، میرے لیڈر کے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے. سپریم کورٹ کے لوگوں کے اہم لٹیگیشن کے کیسز ہیں، کارپوریٹ کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں
اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں مہینے. اب تو معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی رشوت چلتی ہے, اپنا کیس لگوانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ پہلی باری پہ کیس لگ جائے. تو نتیجتاً عام آدمی جس کی ہم بات کرتے ہیں صبح شام روتے ہیں اس کا کچھ نہیں ہوتا. لوکل گورنمنٹ کے معاملے میں مجھے افسوس ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ 18ویں ترمیم کا ایک لازمی جز تھا فیصل, کہ یہ آپ کا نچلی سطح تک انہوں نے اختیارات میں جانا تھا. یہ پولیٹیکل لوگ نہیں چاہتے, لیکن نتیجتاً لوکل گورنمنٹ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں حکومتیں چلتی ہیں نچلی سطح کی مقامی حکومتوں سے. یہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا MNAs MPs کا پرفارم بیسٹ انٹرسٹ ہے, کیونکہ پیسہ ہے اس میں. وہ پیسہ ان کے پاس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نیچے نہیں جانا چاہیے. اگر یہ کر لیں تو میرا خیال ہے 50-60% ہمارے کام جو ہے لوگوں کے اپنے ڈور سٹیپ پہ حل ہو سکتے ہیں. تو وہ اب وعدہ تو کیا ہے انہوں نے 28ویں آئے گی, اس پہ سارٹ آؤٹ کریں گے, اللہ کرے یہ کر لیں. لیکن بنیادی طور پہ جو آپ سوال کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا. یہ جو ججوں کے تبادلوں کے حوالے سے ہے نا, کہ نہیں کسی کو جانے دینا. بھائی کیوں نہیں جانے دینا؟ ایک بندہ اگر ڈیلیور نہیں کر رہا ہے یا اس کی جگہ کسی اور کو لانا چاہتی تو لائیں, یہی جج ہی دینا. آپ نے تو میں نے نہیں لگوایا نا, وہ جوڈیشری آئے نا. کچھ پرسنٹیج ہے جو گورنمنٹ لگاتی ہے, ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ نامینیٹ کرتی ہیں اپنے وکلا کو, لائک مائنڈیڈ تو وہ آ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آئینی عدالتیں بن جائیں گی تو آئینی معاملات ہی جائیں گے. سپریم کورٹ کے پاس ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ کاموں کو حل کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ احتشام صاحب. اٹ واز ونڈرفل ٹو ہوسٹ یو آن دا شو آن دس سیگمنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.